حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 شوال 1344 ہجری کا دن وہ شرمناک دن ہے کہ عالم اسلام اگر اس پہ غور کرے تو ڈوب مر جانے کی جگہ ہے کہ جہاں قبرستان جنت البقیع میں جو روضے تھے انہیں منہدم کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عام لوگوں کے مزارات نہیں ہیں، بلکہ وہاں کے اوپر جو قبور ہیں وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بھی وہیں موجود ہے۔ باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ام البنین کی قبر بھی قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضور ختمی مرتبت کی 2 پھوپھیوں کی قبریں، حضور ختمی مرتبت کے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر مطہر، اس کے علاوہ خاندان عصمت و طہارت کے بہت سے ایسے پاک و پاکیزہ جسم ہیں جو وہاں قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ قبرستان جنت البقیع جب سے آباد ہوا اور حضور ختمی مرتبت نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے لیے بقیع کی جگہ کو منتخب کیا تو اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں۔ لیکن جو کہ اہل بیت قرآنی نقطہ نظر سے اور تاریخ کے اعتبار سے اور احادیث پیغمبر کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، اور نبی کریم اپنے اہل بیت کے لیے سینکڑوں حدیثیں ارشاد فرما چکے ہیں۔ حد یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اجر رسالت میں محبت اہل بیت کا مطالبہ کیا ہے، لیکن عالم اسلام نے اس کا جواب کس طرح سے دیا۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا، وہابی فرقہ، اور اس نے یہ عمل انجام دیا کہ قبرستان جنت البقیع میں آل رسول کی قبر مطہر پر جو روضے بنے ہوئے تھے، جو عمارت بنی ہوئی تھی، اسے منہدم کر دیا۔ ہجری اعتبار سے تقریباً 98 سال قبل یہ واقعہ سرزمین مدینہ پر نمودار ہوا۔ بڑا ہی شرمناک یہ واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب اور سعود کی سازشیں تھیں کہ رسول اور آل رسول کے آثار جو ہیں ان کو مٹا دیا جائے۔ بقیع کے بعد ارادہ تھا روضہ رسول کے انہدام کا، لیکن ساری دنیا کے مسلمان نے جب احتجاج کیا اور دباؤ پڑا تو اسے صنم اکبر کہہ کر انہی نے چھوڑ دیا۔ یہ وہابی بظاہر تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن تعلیمات قرآن سے یہ بالکل الگ ہیں۔ حضور پرنور کی حدیثوں کی یہ مخالفت کرتے ہیں۔ نبی کریم نے اہل قبور کی زیارت کو جائز جانا، خود قبرستان جنت البقیع کی کئی بار زیارت کی۔ روایتوں میں ہے کہ ہر شب جمعہ حضور ختمی مرتبت قبرستان جنت البقیع جاتے تھے، اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے تھے، اور تاریخ نے ایسے ثبوت بھی دیے ہیں کہ جہاں حضور ختمی مرتبت قبرستان جنت البقیع میں جا کر جو مدفون ہیں ان سے مخاطب ہو کر
گفتگو اور کلام کر رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جنہی نے ان قبروں کا بھی احترام نہ کیا کہ جن قبور کا احترام رسول کر رہے ہیں، جن قبور کے اندر وہ نفوس طیبات مدفون ہیں کہ جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ ہر سال 8 شوال کو ساری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سعودی حکومت سے کہ وہ ان مزاروں پر، جن کے اوپر آج سے تقریباً 98 سال ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے روضے تعمیر تھے، اور ان روضوں کی تعمیر بھی، جو وہاں پر روضے موجود تھے، روضوں کی تعمیر کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ حضور ختمی مرتبت کے عہد سے ان قبور کے اوپر سایہ موجود تھا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلے جب نبی کریم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینے، تو مدینے میں اس قبرستان کا انتخاب نبی کریم نے کیا۔ اس وقت قبرستان جنت البقیع مدینے سے باہر تھا۔ اب اس دور میں مسجد نبوی سے بالکل متصل ہو گیا ہے، لیکن جب قبرستان جنت البقیع آباد کیا گیا ہے اور اس میں نبی نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر بنوائی، اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے بھی تھے، خود اس قبر پر 2 پتھر نبی نے نصب کیے تاکہ علامت رہے کہ یہاں کے اوپر میرا یہ صحابی دفن ہے۔ اس کے بعد بہت سے افراد، جن کو یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ خالی مسلمان نہیں تھے بلکہ صحابی بھی تھے۔ پھر خود جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت ابراہیم جو حضور ختمی مرتبت کے فرزند ہیں، ان کی قبر بھی نبی نے وہیں بنائی، اور بیٹھ کر بہت دیر تک قبر پر گریہ فرماتے رہے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر جنت البقیع میں بنی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ نبی نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنی رسالت کا ٹکڑا کہا، جز رسالت قرار دیا۔ نبی کی بیٹی بھی قبرستان جنت البقیع میں آرام کر رہی ہیں۔ افسوس کہ مسلمان لاکھوں کی، کروڑوں کی بلڈنگوں اور عمارتوں میں سائے کے اندر زندگی بسر کرے، اور جس کا بابا عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہو، اس کی بیٹی کی قبر بے سایہ، اس کے نواسے کی قبر بے سایہ، اس کے قریبی رشتہ داروں کی قبور جو ہیں وہ بے سایہ ہیں۔ میں عالم اسلام سے گزارش کروں گا، آل محمد پر یہ وہ ظلم ہے کہ جو اس دور میں ہوا، جب ہم زندہ ہیں اور ہم موجود ہیں۔ ہم اس دور میں تو نہ تھے جب آل محمد ظاہر بظاہر ہمارے سامنے موجود تھے۔ آج ہم ان کی قبروں کی زیارت کر کے، ان کے روضوں کا طواف کر کے ان سے محبت کا ایک ثبوت پیش کرتے ہیں، تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم احتجاج کریں، صدا بلند کریں اس ظالم جابر حکومت کے خلاف جو سعودی عرب میں ہے، کہ وہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ائمہ بقیع کی قبور کے اوپر روضوں کو تعمیر کرائیں۔ ہمیں ان کی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے مال کے محتاج نہیں ہیں، صرف جو وہاں ظلم کا ایک قانون ہے اسے وہ ختم کریں۔
دنیا کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے کہ جہاں اہل قبور کے ماننے والے نہ جاتے ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن قبروں پر 1400 برس پہلے سے سائے کا انتظام تھا، اب تقریباً 98 سال سے بے سایہ وہ قبور پڑی ہوئی ہیں۔ میں انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، اور میں دنیا کی ان تنظیموں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو حقوق انسانیت کے تحفظ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اس حق کو دلوائیں کہ ہم اطمینان سے، جس طرح سے ہم عراق اور ایران میں قبور معصومین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ان کے عالی شان حرم اور عالی شان زریوں کا طواف کرتے ہیں، قبرستان جنت البقیع پر بھی روضے کی تعمیر کی ہمیں اجازت دی جائے، تاکہ ہم اجر رسالت ادا کریں وہاں کی زیارت کر کے بھی۔ بس دوستوں، میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ پروردگار جلد سے جلد قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کا ظہور ہو، اور وہ اپنے اجداد کے دشمنوں سے انتقام لیں اور ان کے دوست ان کے لشکر میں شریک ہوں۔ میں پھر گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، آئیے آ کے ہمارے ساتھ احتجاج کیجئے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آل رسول خالی تمہارے نہیں ہیں، ہمارے بھی ہیں، تو آپ ثبوت دیجئے کہ اگر آپ کے بھی آل رسول ہیں تو ان کی قبور بے سایہ اور بے چراغ جنت البقیع میں فریاد کر رہی ہیں، ان کے قبور پر روضوں کی تعمیر کے لیے کوشش کیجئے اور سعودی حکومت کے خلاف احتجاج کیجئے۔